بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں مخاطب ہوں اپنی قوم سے، اپنی آنے والی نسلوں سے، کہ میرے قائد نے جس ایک لیڈر کو سلیکٹ کیا تھا، علی امین پور گنڈا، اس نے اپنے ہونے کا، اپنے قائد کے ساتھ وفادار ہونے کا ایک اعلیٰ معیار کا ثبوت دے دیا ہے. جس نے میرے قائد کے ساتھ چلنے کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کی صحبتیں برداشت کی، ماریں کھائیں، پٹائیاں ہوئیں، لیکن وہ میرے قائد کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا رہا. سلیوٹ ہے اس کی عظمت کو. اور آج جو اس نے کارنامہ انجام دیا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ بن گیا ہے، وہ اپوزیشن کے لیے بھی ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ بن گیا ہے. اس نے کہہ دیا ہے کہ جو سرکاری ملازم کرپشن کرتا ہے، اب سے کرپشن کے پیسے مانگتا ہے، اس کے سر پہ اینٹ مارو. کیا ایسا حکم مریم نانی پنجاب میں دے سکتی ہے؟ نیور ایور. کیا ایسا حکومت، ایسا آرڈر سندھ کا سی ایم دے سکتا ہے؟ نیور ایور. کیا ایسا حکم کوئٹہ کا سی ایم دے سکتا ہے کہ اگر کوئی کرپشن آپ سے مانگے تو اس کے سر پہ اینٹ مارو؟ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ کرپٹ ترین لوگ ہیں، یہ کرپٹ مافیا کی آؤٹ پٹ ہے. لیکن علی امین پور گنڈا نے ایک اعلیٰ معیار کا، ایک اعلیٰ نسل کا، ایک اعلیٰ پارٹی کا لیڈر ہونے کا ایک اعلیٰ ثبوت دے دیا ہے. اور سب سے بڑی بات جو اس نے اعلان کیا ہے، یہ کوئی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتی. اور اس میں سب سے بڑا چیلنج اسٹیبلشمنٹ کو ہے. جعلی فرضی اسٹیبلشمنٹ جو بکے ہوئے ہیں، جو امریکہ کے غلام ہیں، جو امریکہ جو آرڈر کر دی ہے اس پہ عمل درآمد کے لیے بھاگ پڑتے ہیں، اپنے ملک قوم کے لیے نہیں بھاگتے. جو سب سے بڑی بات کہ کل خواجہ وینٹیلیٹر نے ایک چھوٹا سا کلپ جو میڈیا پہ شائع کروایا تھا، جس میں اس نے کہا کہ دو ٹوٹ جرنیل قمر باجوہ اور فیض حمید ہیں، ان کو طلب کرنا چاہیے اسمبلی میں اور ان سے ایکسپلینیشن لینی چاہیے. تو اس کا تو انہوں نے دیا گل کر دیا ہے. قمر جاوید باجوہ نے، جو سب کا ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف تھا، اس نے خواجہ کو ننگی گالیاں دے دی ہیں. خواجہ کو فون کر کے خواجہ وینٹیلیٹر کا سارا کیا قطرہ وہ کنویں میں پھینک دیا ہے، اور جس میں نہ کوئی غیرت ہے، نہ کوئی شرم ہے، نہ کوئی حیا ہے، اور وہ فون بند کر کے بھاگ گیا ہے. جس کی تائید جو ہمارے وزیر قانون اعظمزی تارڑ ہیں اس نے بھی کر دی ہے. اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں کہ ہم جنرل کو اسمبلی میں بلا کے اسے ایکسپلینیشن دیں. یہ اس بات کی تائید ہے کہ خواجہ وینٹیلیٹر کی گرپ انہوں نے ٹیپ کر دی ہے، کیونکہ یہ ہارے ہوئے ہیں. ان کی کیا اوقات ہے کہ یہ کسی کے سامنے کھڑے ہوں؟ یہ چور لٹیرے ڈاکو ہیں. اس کی وجہ سے کیسے اس میں ہمت ہو سکتی ہے کہ یہ بولڈ سٹیپ لیں یا کسی کو طلب کر سکیں؟ یہ تو خود فارم 47 کی پیداوار ہیں. فارم 47 کی پیداوار والوں میں ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ کھڑے ہو سکیں، یہ کسی سے بات کر سکیں. یہ تو خود ڈرپوک، بکے ہوئے اور چور، فراڈ اور غدار کی پیداوار ہے. اس سے سب سے بڑا جو ہمارے ملک کے ساتھ المیہ ہے یہ ہے کہ ہماری سرحدیں جن محفوظ ہاتھوں میں ہیں وہی اس کو غیر محفوظ بناتے ہیں. ہماری سرحدوں میں جتنی کسٹم حکام کی جتنی ڈیلیوریز ہو رہی ہیں یہ سب کو پتہ ہے. یہ 7 ملائنس ہیں، جتنے کنٹینر سمگل ہو کے آتے ہیں ان سب کو پتہ ہے، اور یہ ملائنس ہیں، لیکن اس کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے کیونکہ ایک حمام میں یہ سب ننگے ہیں. یہ کسٹم کے چند لوگوں کو پکڑ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے سمگلنگ کر رہے ہیں، وہ تیل ایرانی آ رہا ہے، دوسرا ہو رہا ہے. لیکن اصل میں جو نظام دین ہے، اصل میں جو قائم دین ہے، اصل میں جو مام دین ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے. لیکن اس کے خلاف کون بولے گا؟ اس کے خلاف صرف اگر بولے گی تو عوام بولے گی. یہ فارم 47 کی پیداوار، یہ ان کی تو جرت نہیں کہ آنکھیں کھول کے بھی اسے دیکھ لیں. جو مریم نانی کا سب سے بڑا پنڈورا بکس کھل گیا ہے، تو سستے بازار میں گئی ہے تو ایک عورت نے اس کی خوب شترول کر دی ہے. سستے بازار میں ایک عورت نے کہہ دیا کہ ہمیں 10 روپے چینی پہ آپ بینیفٹ دے رہے ہیں، اور 3 گھنٹے سے ہماری اتنی لمبی لائنیں لگائی ہوئی ہیں، اور آپ 2.25 کروڑ کے اپنی گاڑی کے ایکسیسریز لے رہی ہیں.
تو وہاں پہ مریم نانی کو وہاں سے بھاگنا پڑا ہے. جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ لو کو جب کانگریس کمیٹی نے بلایا ہے تو اس کی بھی ٹانگیں کانپ رہی تھی, کانپیں ٹانگ رہی تھی اس کی بھی, اور اس کو جواب دینا پڑا ہے اور اس کو اس چیز کا ماننا پڑا ہے. 8 فروری کو جو ہوا الیکشن, اس میں دھاندلی بھی ہوئی ہے, اس میں لوگ بھی اٹھائے گئے ہیں, اس میں لوگوں کے نشانات بھی چھینے گئے ہیں, اور بعد میں اب ان کو حکومتیں بھی نہیں بنائی دینی جا رہی. یہ ڈونلڈ لو نے سارا جو انہوں نے ایک بکس تیار کیا تھا اس نے سارا کھول کے رکھ دیا ہے. ڈونلڈ لو نے کیونکہ اپنی کانگریس کمیٹی میں جواب دینا تھا اس لیے اس نے دیا, اور اب ان کا کیا بنے گا جس کی پاکستان لندن تو کیا پاکستان میں بھی پراپرٹی نہیں ہے, اب ان کا کیا بنے گا. جو سٹک لے کے گھومتے تھے, جو ہمارے ISI کے چیف یہ بیان دیتے تھے کہ یہ کتنا بڑا قوم کے ساتھ مذاق ہے, کوئی سائفر ہے ہی نہیں, اگر ایسا ہوا تو میں اس کے ساتھ. ایک ہمارے ٹوپی والے ہیں جو سراج الحق صاحب کا بھی بیان مجھے یاد ہے, میں نے اس کو کہا کہ تم مجھے سائفر کی کاپی دے دو, ہم تمہارے ساتھ چلیں گے. تو اب کاپی والے کا کیا کرنا ہے, اس کو بھی پتا چل گیا ہے کہ سائفر تھا. میرا قائد سائفر کے سامنے کھڑا ہوا, میرے قائد نے انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی بنانے کا سوچا, کرنے کا سوچا, تو یہ جو غدار تھے, جو امریکہ کے حمایتی تھے, ان سب نے ایک ڈونلڈ لو, ایک تھرڈ کلاس جو ایک امپلائی ہے امریکن, اس کے کہنے پہ سب کچھ الٹ نیچ اور نیچ کا الٹ کر دیا, اور میرے قائد کو ہلا نہ سکے. نہ میرا قائد بکنے والا ہے, نہ جھکنے والا ہے, نہ ڈرنے والا ہے. وہ آج بھی اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پہ کھڑا ہے اور قائم ہے اور اپنی قوم کی آزادی کے لیے کھڑا ہے. کل کچھ PTI کے دوست گئے ہیں جس کی تائید حامد میر نے بھی کر دی ہے, لونڈا لپاڑا بھی اس چیز کی تائید کر رہا ہے کہ ہاں وہاں پہ لوگ گئے ہیں خاں کو منانے, لیکن میرے قائد نے ان سب کو شٹ اپ کر دے دی ہے. یہ میرے قائد کی گریٹنس ہے. میرا قائد کوئی بکا ہوا زرداری نہیں, میرا قائد شہباز شریف نہیں, میرا قائد یہ گنجے سر والا نواز شریف نہیں ہے کہ جو کہتا پھرے میرے سیل بھی گر گئے ہیں, میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے, دل بھی نہیں ٹھہر رہا, کچھ بھی نہیں رہا, مجھے جلدی سے بھیجو. یہ میرے قائد کی گریٹنس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے آگے لیٹ رہی ہے. یہ جو انتظامیہ اپنا نظام سیدھا کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے تھے, یہ انشاءاللہ میرے قائد کے پاؤں پڑیں گے, کیونکہ میرے قائد نے کہا ہے کہ میری ڈیڈ باڈی یہاں سے جا سکتی ہے اڈیالہ جیل سے, میری ڈیل نہیں جا سکتی. قائد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی قوم کے لیے کھڑے ہو کے پھر بیٹھنے کا نام نہیں لیتے. ان جیسے نہیں ہے کہ جو لندن میں جا کے وہ 2 سال کے لیے, وہاں پہ 3 سال کے لیے اپنا علاج کرواتے رہیں اور کوئی بیماری ہو ہی نہ. تو میرے قائد نے 72-73 سال کا ہونے کے باوجود نہ تو آج تک وہ وہاں پہ بیمار ہوا ہے, نہ اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی ہے, نہ ہی ان سے ڈیل کی کوئی بات کی ہے, بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ جا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں, ہمارے ساتھ کوئی معاملہ طے کر لیں. لیکن میرے قائد نے ان کی ڈیل پہ لعنت بھیجی ہے. اسی وجہ سے ہم قائد کے ساتھ کھڑے ہیں, اسی وجہ سے قائد کے ساتھ کھڑے ہیں اور پرچے لیے ہیں اور گرفتاریاں دی ہیں, لیکن نہ ہم بکنے والے ہیں, نہ ڈرنے والے ہیں, نہ جھکنے والے ہیں. یہ حقیقت ہے. اب IMF پہ ڈال رہے ہیں, آئے روز لوگوں کو مہنگائی کی دلدل میں پھنسا رہے ہیں. اصل میں اسٹیبلشمنٹ کی عیاشیوں کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. اصل میں نانی جو ہم نے CM بنائی ہوئی ہے, ان کی عیاشیوں, ان کی اولادوں کی عیاشیوں کے لیے سب کچھ یہ غریبوں پہ بوجھ ڈال رہے ہیں. IMF نے کبھی نہیں کہا کہ غریب لوگوں پہ آپ برڈن ڈالیں, مزید مہنگائی کریں. اصل میں ان میں کوئی سکت ہی نہیں ہے, ان میں کوئی عقل شعور والی بات ہی نہیں ہے کہ یہ اپنی انکم کو جنریٹ کر سکیں. یہ ان کے پاس ایزی سب سے آسان طریقہ ہے کہ لوگوں کے اوپر بل کا برڈن ڈال دے, پٹرول مہنگا کر دو تو لوگوں سے پیسے نکلیں گے. پیسے تو آپ لوگوں نے لوٹے ہیں, سرے مال تو آپ لوگوں نے بنائے ہیں, ہیون فیلڈ تو آپ نے بنائے ہیں. عوام کا تو کچھ نہیں بنا. عوام تو روٹی کی جو ضروریات ہے وہ بھی پوری نہیں ہو رہی عوام کی, اور لوگ خودکشیوں پہ نکل پڑے ہیں, لوگ بچے بیچ رہے ہیں. یہ صرف کیا دھرتا ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا, جس نے ہارے ہوئے لوگوں کو کندھے پہ بٹھا کے
ان میتوں کو کنڈے پہ بٹھا کے کھڑا کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ کھڑے نہیں ہوں گے، یہ گر کے رہیں گے اور عوام ان کو ان کے منصب سے گریبان سے پکڑ کے اتارے گی۔ انشاءاللہ یہ بات بھی قریب تر ہے کہ ہر جگہ سے انقلاب نکلے گا اور لوگ اپنی حقیقی آزادی چھین کر رہیں گے۔ لوگ جتنے آپ نے لوگوں کو مجبور کر دیا ہے، جتنا اسٹیبلشمنٹ نے، جتنا ان 2 نمبر لٹیروں غداروں نے لوگوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو عزت سے روٹی بھی نہیں گھر میں دے سکتے، وہ انشاءاللہ لوگ نکلیں گے اور انشاءاللہ اپنے حق کے لیے، اپنے آئین قانون کے لیے وہ انشاءاللہ نکلیں گے۔ یہ نجم سیٹھی کی چڑیا بھی ہلکا ہلکا بتا رہی ہے کہ انشاءاللہ میرا قائد نہ بکے گا، نہ ڈرے گا، نہ ڈیل کرے گا اور انشاءاللہ انقلاب اس ملک میں آ کے رہے گا۔ دیکھیں ملک کے ساتھ اس سے بڑا کیا کھلواڑ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ آصف زرداری جو منی لانڈر کا بادشاہ ہے، اس کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کندھے پہ بٹھا کے صدر پاکستان بنا لیا ہے، اور جو جوکر اس سے بڑا فراڈی ہے نوسر باز، جس نے لوگوں کو آٹا دینے کے لیے اپنے کپڑے بیچنے تھے، وہ اس کے خلاف 1700 ارب کے کیسز، 1100 ارب کے اوپن اینڈ شٹ کیسز، لیکن ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے جو جرنیل ہیں، وہ ذاتی مفاد کے لیے سب کو ڈرائی کلین کر کے اب ان کو سب کو بالکل جو ٹاپ سیٹیں ہیں پاکستان کی وہاں پہ بٹھا دیا ہے کہ اب یہ پاکستان کی عوام کا بہتر سوچیں گے۔ نہیں، یہ پاکستان کی عوام کو مزید دلدل میں پھینک دیں گے۔ پاکستان کا جو اکنامیکل سٹرکچر ہے اس کا مزید بیڑا گرک کر دیں گے۔ لہذا اگر اس کا حل ہے تو صرف میرا قائد ہے، اس کی پالیسی، اس کی سوچ، اس کا فہم ہے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ میرے قائد سے خود جا کے معافی مانگ لو، نظام کو درست کر لو اگر کرنا چاہتے ہو، نہیں تو میرا قائد آپ سے ڈیل کرنے والا نہیں، اور یہ قوم انشاءاللہ میرے قائد کے ساتھ شانہ بے شانہ کھڑی ہے، یہ ڈو اینڈ ڈائی تک چلا گئی ہے اور اپنے آئین قانون کے لیے ہر حد کراس کرے گی۔ پاکستان زندہ باد۔